مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں اور سائفر سے ذرا شروع کرتے ہیں. روک کلاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں. اگر کہیں اجازت دیں روب صاحب, کیونکہ ایک مرتبہ پھر یہ بات شروع ہو گئی ہے سائفر کی. کل جو سٹوری آئی ہے, اور اب ظاہرہ دونوں سائڈیں اپنا اپنا بیانیاں بنائیں گی, اس کا ایک کہے گا میرا بیانیہ زیادہ مضبوط, دوسرا کہے گا میرا زیادہ مضبوط. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بس دس از ان ایڈیشن ٹو واٹ وی آلریڈی نیو اینڈ واز آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ؟ میرا خیال ہے آپ نے جواب دے دیا ہے. کوئی میں نے بھی یہ پوری سٹوری پڑھی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, تو کوئی مطلب نئی چیزیں تو واقعی نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب نے جتنا کنونسنگلی, جتنا آرگومنٹس کے ساتھ, ڈیٹیلز کے ساتھ, ریپیٹیشن کے ساتھ انہوں نے اپنے آخری 1-2 مہینوں میں اور بعد میں بھی جب ان کو آؤسٹر ہوئی تھی وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے, تو ایک چیز ڈیٹیل انہوں نے تو سب کو بتا دی. بلکہ مجھے یاد ہے اس وقت جس دن آخری ان کا دن تھا, ان کا یہ عمران خان صاحب کا وہاں پہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو انہوں نے کچھ 8-10 جرنلسٹوں کو بھی بلایا ہوا تھا, جن کو یہ کہا گیا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ آپ کو سائفر کی کاپی دکھائی جائے گی, کہ لوگ اگر کوشچن کرتے ہیں نہیں جی کوئی سائفر نہیں ہے, فراڈ ہے, جھوٹ ہے, بلا بلا, تو جو ہمارے 8-10 نہیں دکھائی گئی تھی بعد میں, تو اچھا وہ ویٹ کرتے رہتے. ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, فریہ ہماری دوست ہے فریہ ادریس صاحبہ, تو ان کا ایک دفعہ میں نے وی لاگ کیا تھا اپنے اس کے لیے یوٹیوب کے لیے. بڑی ڈیٹیلس انہوں نے جو آخری وہ تھی نا ان کی شام تھی, انہوں نے ڈیٹیل بتائی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے سارے, جو باقی بھی جرنلسٹ تھے, تو وہ یہ کہہ کے گئے میں تھوڑی دیر کے لیے فون کال آئی ہے تو خان صاحب اندر سن کے ہم واپس آ رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں. سو ایوری بڈی کیپٹ آن ویٹنگ کہ خان صاحب بھی آتے ہیں اور سائفر جو ہے ان کو دکھایا جائے گا, وچ واز اگینسٹ میں سمجھتا ہوں جو ان کے نارم تھی, کسٹم تھی, آفیشیل سیکرٹ جو بھی تھا. لیکن خان صاحب اس کے بعد واپس نہیں آئے تھے ان سے ملنے کے لیے, اور جرنلسٹ تھے کیپٹ آن ونڈرنگ کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد یہ فردر. اور تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ وہ خان صاحب تو ہیلی کاپٹر پہ چلے گئے, تو صحافی بھی ایک ایک کر کے ادھر ادھر پھر آ کے وزیر اعظم سے وہ چلے گئے تھے. سو سائفر کا جو ایک اس کا معاملہ تھا, میرا نہیں خیال کہ خان صاحب سے بہتر کسی نے اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک چیز, ایک ایک ڈیٹیل انہوں نے بتائی. یہ تو انگلش میں ہے نا سپوزلی, یہ تو چلو مبینہ طور پر سائفر کا ٹیکسٹ ہے, مبینہ طور پر. جب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کاپی ہے, جلسے میں بھی دکھا رہے ہیں, پھر آڈیوز بھی آ رہی ہیں, جرنلسٹوں کو بھی کہہ دیا انہوں نے, اور بڑے ٹاپ کے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ تھے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے کہ جی میرے پاس سائفر ہے, آپ کو بھی دکھاتا ہوں. اس کے بعد اس کا چھپنا, ہاں اب یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں شکوک سپوزلی مہر لگ گئی ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ موجود ہے یہاں پہ. سو لہٰذا کوئی اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی اس بام شیل نہیں ہے, بام شیل ان دا سینس کہ یہی گفتگو میں نے جب اس کو دیکھا ہے تو وہ لوگ جو کہتے تھے سر کی گفتگو ہوئی نہیں, یہ امبیسڈر کا اپنا ویو ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کوٹس بتائے کہ ایگزیکٹلی کوٹ ان کوٹ اس نے کیا بات کی ہے, جو بات بہت سے لوگ مانتے نہیں تھے, ان کو ماننا چاہیے کہ یہ کوٹ ان کوٹ اس کی گفتگو بتائی گئی. لیکن اس میں جو پہلے کہا گیا تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو گئی تو اس کے نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے, اگر ریلیشن شپ آگے بڑھانی ہے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لاسٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات اس لیے بھی نہیں رہ گئی تھی. اس پہ تو جب خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے, نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تو اس پہ پریس ریلیز آئی تھی, اس میں DGIS آرمی چیف اور آپ کے سروسز چیف بھی تھے. اچھا ان کے جانے کے بعد جب آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, انہوں نے پھر میٹنگ کی جس میں اسد مجید صاحب فارن سیکرٹری صاحب کو پھر بلایا گیا تھا, اور انہوں نے ڈیمارچ بھیجا تھا, آپ کو یاد ہوگا. سو اس کے ایگزسٹنس پہ, اس کی موجودگی پہ کہ ایک وہاں سے لیٹر ڈاکومنٹ آئی تھی جو فارن ہمارے آج کے موجودہ سیکرٹری لکھ دی تھی, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. کنٹینٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں, مجھے تو اس میں کوئی نئی چیز آپس کے بعد جو رپورٹر جرنلسٹ ہیں اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی کنٹینٹس جو اس کے کوٹ ہوئے تھے. واٹ شوڈ ہیپن, کرنا کیا چاہیے کاشف بھائی؟ میں اپنے کچھ چیزیں میری ذاتی مشاہدے میں جس کی بنیاد پہ میں ایک دو آپ کے گوش گزار اور ناظرین کے بھی کرنا چاہوں گا, اور اس سے پھر آپ بھی اخذ کر لیں کہ اگر ان کے اندر, میرے لیے تو اس میں لاجک ہے, آپ لوگوں کو اس میں لاجک نظر آتا ہے یا نہیں آتا, آپ اس کو تجزیہ کر لیجئے گا. فروری کی بات ہے, اور فروری میں بلاول صاحب نے اس وقت اعلان کر دیا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا. تو میرے لیے وہ اعلان بڑا حیران کن تھا. میں ملک میں تھا نہیں, ملک سے باہر تھا, اور جب میں نے وہ ان کا اعلان سنا تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے پوچھا کہ جی لانگ مارچ تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی اچھی اسٹریٹجی میں ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بھی انسان رکھتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آ گئے تھے, ان کا ایکسپیرینس ہمارے سامنے, یہاں پر پہنچ گئے اور دیر واز نو ایگزٹ اسٹریٹجی. پھر 2014 کا دھرنا وہ یہاں پر پہنچ گئے بند گلی میں, دیر واز نو ایگزٹ اسٹریٹجی. تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ جی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, تو پھر ان کا خیال یہ تھا کہ عدم اعتماد ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی. تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اب کام جو ہے گیم بن گئی ہے. ٹھیک. اور
پھر یہاں پر اسلام آباد پہنچے، لانگ مارچ یہاں پر آیا، بلاول صاحب جو لے کر آئے، اور پھر اس مریم نواز بھی لے کر آئی، حمزہ شہباز ساتھ تھے. گجرانوالہ میں سوال پوچھا تھا سر باجوہ صاحب کے بارے میں، اور پھر اس کے اگلے دن ہی والا جو کامنٹ آیا تھا، اس کے اگلے دن ہی تحریک عدم اعتماد فائل ہو گئی. یہ فروری کی بات ہے، فروری اینڈ کی بات ہے. اب اس کے اندر جو سائفر کے اندر جو ساری گفتگو ہے یہ ہے اپریل کی، اور عدم اعتماد سے 2 دن، یہ نہیں مارچ کی ہے، مارچ کی ہوگی، لیکن 8 مارچ اور عدم اعتماد سے پہلے کی گفتگو ہے. اب یہ فیصلہ میرے خیال میں کہیں جنوری میں ہو چکا تھا کہ عدم اعتماد کر کے عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. تو اس کی جو کنیکشن ہے کہ جی کہ وہ ایک یو ایس انفلوئنس تھا عدم اعتماد کے اوپر، ایک اس کے اندر رشیا والی بات جو اس میں بھی کی گئی ہے. رشیا کے ساتھ تو ان کا تو صرف ایک وزٹ ہوا تھا، جتنی باقی چیزیں کنکلوڈ کی گئی، ان سے تیل لینا یا کچھ اور، وہ تو اس دور حکومت میں ہوئی. تو وہ بہرحال جو گفتگو اس کے اندر ہے وہ ہے، اور اب اس کے اوپر مزید کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں اس کو ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ عدم اعتماد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا. عدم اعتماد کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، اور وہ جن پلیئرز کے ساتھ مل کے وہ ہوا تھا اس وقت ان کی کنسیڈریشنز اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کیا.